إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جناب آدم علیہ السلام ان سے شیطان کو حسد تھا، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، رکاوٹیں کھڑی کروں گا، جنت سے نکلواؤں گا۔ اس کے لیے جو اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس کے ذہن میں یہی چیز آئی کہ کسی طرح سے ان کو بے لباس کر دیا جائے، ان کو عریاں کر دیا جائے، تاکہ یہ جنت میں رہ نہ سکے۔ یعنی جو ننگے لوگ ہیں، جنت میں ننگا کوئی نہیں رہ سکتا، بے لباس کوئی نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک پھل، درخت کا پھل چکھنے سے، درخت چکھنے سے منع کیا تھا، بلکہ کہا تھا قریب بھی نہیں جانا۔ اس کی خاصیت ہی یہ تھی کہ جو اسے کھائے گا وہ بے لباس ہو جائے گا۔ اس نے جناب والا ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح ان کو بے لباس کر دے، عریاں اور ننگا کر دے۔ اس نے آہستہ آہستہ ان ذہنوں میں بات ڈالی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، باقاعدہ قسمیں اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا ہی مخلص ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ تم یہاں کہیں ہمیشہ نہ رہو۔ اگر تم یہ پھل کھا لو گے، پکے پکے جنتی، کبھی جنت سے باہر نہ جاؤ گے۔ قصہ مختصر ہے، شیطان نے ان کو ورغلایا، اس کے بہکاوے میں آ گئے، پھل چکھا، دونوں بے لباس ہو گئے۔ بے لباس ہونے کی وجہ سے وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب ان کو فوراً احساس ہوا کہ ہم برہنہ ہو گئے ہیں۔ وہ فوری طور پر پتے لے کر جنت کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹنے لگے، اپنے آپ کے جسم کو چھپانے لگ گئے۔
لیکن معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو کہا بھی میں نے آپ کو کہا بھی تھا آپ کے ساتھ یہ شیطان ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، آپ نے درخت کا پھل نہیں کھانا، اب جاؤ بطور سزا جنت میں جاؤ، دوبارہ محنت کر کے آنا. اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی یہ قصہ سنایا سورہ اعراف میں. قصہ سنانے کے بعد 2 رکوع ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین 26 آیات ذکر کرنے کے بعد 27ویں میں ہمیں کہتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. آدم کے بیٹے ذرا خیال کرنا، جس طرح شیطان تمہارے والد کے ساتھ مخلص نہیں تھا، مخلص وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، مصیبت میں نہ ڈال دے، آگ میں نہ ڈال دے، پریشانی میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. آپ مجھے پہلے ایک بات بتائیں، میرے ماں باپ کی کوئی توہین کرے، ان کو برا بلا کہے، ان کے کاروبار پہ قبضے کرے، جائیداد نہ دے، چچا میرا سگا ہو، تایا میرا سگا ہو، ماما میرا سگا ہو، میرے ماں باپ کی وراثت چھین لے، میں تو کبھی ان سے بات نہ کروں. لوگ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا ہی بے غیرت ہے، یہ اپنے ماں پیو دے دشمنوں نہ پھردا ہے. اللہ فرماتی ہے تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو آزمائش میں ڈالا. کس طرح آزمائش میں ڈالا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کو برہنہ کر دیا، ان کو ننگا کر دیا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ننگا کر کے نا سارے ان کو ننگا دیکھ لیں. اقبال نے کمال ہی شاعری کی ہے. 2 ہفتے پہلے ایک بھائی ناراض ہو کے چلے گئے، اقبال کے شعر کے جمعے میں پڑھے. اب بندہ افسوس ہی کر سکتا اور کیا کر سکتا ہے. اقبال کے شعر جمعے میں کیوں پڑھے، اس کے بعد جمعے میں آئے ہی نہیں. نہ آئے ہمیں کیا ہے، سارے چلے جائیں، میں اکیلا ہی بولتا رہوں گا، مجھے کیا ہے. لیکن اقبال نے جو باتیں صحیح کہی ہیں وہ تو صحیح ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اقبال نے ارمغان حجاز میں ایک غزل لکھی ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت. بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتا ہے، بڑی لمبی غزل ہے، تفصیلی ہے. اس میں اقبال نے ایک ربائی کہی ہے بڑی شاندار. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. 14 فروری آ رہی ہے نا، پرسوں ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. اقبال کہتا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ پھر روح و بدن کا مارکہ آ رہا ہے، اور پیچھے وہی شیطان، شیطانی سوچ. ہم آپ کو سویلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تہذیب سے روشناس کرانا چاہتے ہیں. آپ بڑے پیچھے ہیں، بڑے دقیانوس ہیں، ہم آپ کو علم دیں گے، ہم آپ کو ہنر دیں گے، ہم آپ کو تہذیب، کلچر اور ثقافت دیں گے. اقبال کہتا ہے تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. یہ درندے ہیں. اور اقبال نے 100-125 سال ارمغان حجاز میں کہا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اس مار کا روح و بدن کا کوئی سامنا کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے. اقبال کہتا ہے وہ صرف بندہ مومن ہو سکتا ہے. لیکن وہ بندہ مومن ایک ہے، اس کے مقابلے میں ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کے میڈیا کا پورا سہارا ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اس ملک میں ہوتی تھی فحاشی، اس ملک میں ہوتی تھی عریانی، اس ملک میں ہوتی تھی بے غیرتی. اس ملک میں 14 فروری کو اخبارات اٹھا کے دیکھے 3-4 سال پہلے کے، ٹی وی کے پروگرام اٹھا کے دیکھے، یہ سارے یورپ کی مشینیں تھیں. اور ان کے مقابلے میں ایک بندہ اللہ کا اٹھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، شوکت صدیقی، اللہ اس کی حفاظت کرے. پاکستان کی تاریخ کا واحد جج ہے جس کو صدارتی آرڈیننس کے تحت اس کی چھٹی کرائی گئی ہے، جس کو آفر ہوئی تھی
ہماری مرضی کے فیصلے کرو، چیف جسٹس بنا دیں گے۔ اس کے جو بہت بڑے بڑے جرم ہیں، اس کی جو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو یورپ کو غلطیاں لگتی ہیں، اس مرد مومن نے ان تمام ویب سائٹ پر پابندی لگائی۔ آپ کے 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر بلائے اپنی عدالت کے اندر اور ان کو غیرت دلائی، چیخیں نکلوائی، رلایا ان کو کہ بغیر تو تمہارے ملک کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر یہ کام ہو رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جا رہے تھے اسی ملک میں، اسلام آباد میں۔ کوئی بینسا، کوئی موچی، اقبال کہتا ہے نا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں نے پچھلے دنوں پڑھا جو موچی سائٹ چلاتا تھا، پیج چلاتا تھا، اسے بھی پھانسی کی سزا ہوئی۔ جو بینسا چلاتا تھا اسے بھی عدالتوں نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ اللہ کی توہین، نبی کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن کی توہین۔ اس بندے کے جہاں دیگر کارنامے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے، اس نے 14 فروری کے اوپر پابندی بھی لگائی تھی۔ جب اس نے فیصلے دیے تھے تو وہ آسمہ جہانگیر ایک بدماش ہوتی تھی، اس نے کہا تھا اس کو جج نہیں کسی مسجد کا مولوی لگا دو۔ اقبال کا پھر کہنا یاد آتا ہے نا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ حضرات یہ وہی دن آ گئے، پرسوں آنا ہے، اور غیرتوں کے، حیاؤں کے جنازے نکلنے ہیں، اور پیچھے لوگ وہی ہوں گے جن کا یہ نظریہ ہوگا، جن کی یہ سوچ ہوگی ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، قسمیں اٹھائیں گے، بڑے ٹیبل ٹاک کریں گے۔ بندہ ان بے غیرتوں سے، بے حیاؤں سے پوچھے، جب وہ گجرا والے کی یا گجرات کی لڑکی، اب میں کیا کہوں، پھر ممبر کا ایک تقدس ہوتا ہے، کہیں پامال نہ ہو جائے، کہیں سخت الفاظ نہ ادا ہو جائے، اس بچی نے ایک لڑکے کے ساتھ برائی کی، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ حاملہ ہوئی، جب ماں بننے لگی اپنے گھر کے اندر جا کر گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ 1.5 لاکھ روپیہ فیس چاہیے۔ آپ نے پچھلے مہینے اخبارات پڑھے ہوں تو آپ کو پتا ہو، میڈیا دیکھا ہو۔ اس لڑکے نے اس کو ورغلایا، اپنی ہوس کا شکار بنایا، جب حاملہ ہو گئی اس کے بعد اس سے 1.5 لاکھ روپیہ منگوایا، ایک پرائیویٹ کلینک کے اندر لے کر گیا کہ اس کا حمل گرانا ہے۔ اس قاطع حمل کی دوا کھلاتے کھلاتے پتہ نہیں کیا کوئی دوائی ایسی دے دی، اس کی موت ہو گئی۔ کہاں گئی محبت؟ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ پھر اس کی لاش اٹھا کر CCTV کیمروں میں تصویریں ویڈیو دیکھی ہم نے، گاڑی سے نکلا، لاش اٹھائی، لاش اٹھا کے ہسپتال میں پھینک کے چلا گیا۔ اب کوئی مولوی ہوتا، کوئی مدرسے کا قاری ہوتا، کوئی خطیب ہوتا، یا کچھ بھی نہ ہوتا، اس بندے کی داڑھی ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میڈیا نے، ان یورپ کی ابلیس کی مشینوں نے اسے چھوڑنا تھا؟ وہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایک یونیورسٹی کا پڑھنے والا تھا۔ ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مدرسے کا ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو۔ ہم تو کہتے ہیں جو اس کام میں ملوث ہے اس کی جو شرعی سزا بنتی ہے سر عام اس کو سزا دو، ہم اس میں نہیں آتے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج یہ جو محبت کا دن منایا جا رہا ہے، جب یہ محبت کا نتیجہ آیا تھا فرسٹ ڈویژن کے اندر، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ کوئی نہیں بولا، کسی کو حرکت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے خاص اور مخصوص ایجنڈا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا دن ہے۔ بندہ سب سے پہلے سوچے کسی کو پھول دینے والا، آج پھول دیے جائیں گے، خواتین کو پھول مارے جائیں گے، اور پھولوں کی پتیوں میں لپیٹ کے پتہ نہیں کیا کیا دیا جائے گا۔ ہر سال اخبارات کے اندر خبریں بھی آتی ہیں، پروگرام بھی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بندہ ایک لمحہ کے لیے یہ سوچ لے، اگر غیرت زندہ ہے اس کے اندر، بے غیرت نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے غیرت ہو جاؤ جو مرضی کرو۔ جب تمہارے اندر، وہ اقبال کی بڈھے بلوچ کی نصیحت، ہو اپنے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اور اقبال نے ہی پھر وہ جو غلام قادر رحیلہ کے اوپر بانگے درا میں لکھا، جب اس نے تیمور کی آنکھیں نکالی اور تیمور کی بچیوں کو سرے بازار نچوایا،
تو غلام قادر رحیلہ کو حیا اور شرم آ گئی، اس کو حیا آ گئی۔ سچا واقعہ ہے، اقبال نے نظم میں قلم بند کیا ہے، غلام قادر رحیلہ تیمور کا غلام تھا، تقرب حاصل کیا حکومت پہ، دلی پہ کچھ دیر کے لیے غالباً قبضہ کیا یا کسی اور سلطنت پہ، اپنے آقا و مولا کی آنکھیں نکالی، اس کی بیٹیوں کو دربار میں بلا کے نچوایا۔ جب اس تیمور کی بیٹیاں ناچ رہی تھی، اس وقت غلام قادر رحیلہ کو غیرت اور شرم آ گئی، اس بے غیرت کو شرم آ گئی، اس نے سارا دربار برخاست کر دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنا خنجر اپنی تلوار سائٹ پہ رکھ دی، یہ سوچ کر کہ شاید ان بچیوں کو غیرت اور حیا آ جائے اور یہ بچیاں خنجر اٹھا کر میرے سینے کے اندر گھونپ دے۔ نہیں غیرت آئی تو اقبال نے غلام قادر رحیلہ نے ایک جملہ کہا تھا، پھر اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا۔ اقبال نے کہا یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ کہا مجھ سے شکوہ کرتے ہو، بے غیرت تو تم ہو گئے ہو، غیرت تو تمہاری غیرتوں کے جنازے نکل گئے ہیں کہ میں نے تو تمہیں نچوایا، سو نچوایا، لیکن میں نے تمہیں اختیار دیا بچنے کا، تم نے میرے سینے میں خنجر ہی نہیں مارا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدیث صحیح کہتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تم جو مرضی کرو۔ جب بندہ بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، پھر کہنا پڑتا ہے وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو غصہ نہیں آتا۔ اور اکبر نے پھر کہا تھا نا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، میں نے کہا آپ کا پردہ تھا کیا ہوا، کہنے لگی عقل کی مردوں کے پڑ گیا۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا، ممبر و محراب سے صدائیں نہیں آتی تو ہم خراب ہو گئے، ہمیں تلخ جملے لگتے ہیں، جملے سخت لگتے ہیں۔ عورتیں بے غیرت نہیں ہوئی، مردوں کی غیرتوں کا جنازہ نکل گیا، ان کے اندر حیا نہیں رہی۔ اے مرد کے اندر حیا ہو، مرد غیرت والا ہو، مرد کی آنکھوں میں چنگاریاں ہوں۔ کسی بے غیرت کی کیا جرت ہے اس کی بیوی کی طرف، اس کی ماں کی طرف، اس کی بہن کی طرف، اس کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے۔ غیرت مرد میں ہونی چاہیے، بندہ غیرت ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، جن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کیے۔ غیرت تھی فاروق کے اندر، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان بیویاں باہر جاتی ہیں، منافق ان کو چھیڑتے ہیں۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ رات کو باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سودا پتہ چل گیا کہ تو ہے۔ وہ خفا ہوئی، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ جب ہمارے شوہر نامدار اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کیوں کہتے ہو؟ سودا فرماتی ہیں اور میں گھر بعد میں پہنچی تھی، اللہ نے قرآن پہلے نازل کر دیا تھا۔ کہتی میں بعد میں آئی، پردے کی آیتیں پہلے نازل ہو گئی۔ سیدہ عائشہ کیا کہا کرتی تھی؟ کہتی میں تو حیران ہوں کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا تھا، زبان عمر کی ہوا کرتی تھی۔ عمر جو کہتے تھے اللہ وہ قرآن بنا کے 24 مرتبہ اللہ نے وہ چیزیں قرآن بنائی جو عمر فاروق کی زبان سے نکلی۔ کہا اللہ کی قسم یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ اچھا عمر دیکھتے ہیں، اچھا عمر سوچتے ہیں۔ 24 مقامات ہیں ایسے شریعت کے جو عمر فاروق کے مشورے سے نازل ہوئے۔ سودا کہتی میں گھر میں داخل ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام میں عمر نے جو کہا تھا اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ پیغمبر اپنی بیویوں کو، بچیوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے باہر نکلا کرے، پردہ کر کے نکلا کرے، میری عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ پیارے بندہ غیرت مند ہو، بندے میں غیرت رہے تو پھر ہے نا، غیرت نام تھا جس کا گئی مسلمانوں کے گھر سے، ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی، ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے رخصت ہو گئی، اتنی رخصت ہو گئی ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہو گئی جو غیرت اور حیا کی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں آتے۔ ہمیں تو جمعہ بھی اپنی مرضی کا چاہیے،
ہم تو خطیبوں کو 5-10 منٹ پہلے موضوع بتاتے ہیں کہ حضرت اس موضوع پہ گفتگو کیجئے. یہ نہیں بیان کرنا مسجد میں لڑائی ہو جائے گی, یہ نہ بیان کرنا فلانے صاحب ناراض ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی سنا کیبل کے خلاف جمعہ, کبھی ویڈیو کے خلاف, کبھی تصویروں کے خلاف, کبھی فلموں کے خلاف, کبھی بےہودگی کے خلاف, کبھی عریانی کے خلاف, کبھی بے حیائی کے خلاف, اس لیے کہ ڈر لگتا ہے لوگ ناراض ہو کر چلے جائیں گے. اللہ کی قسم سارے چلے جائیں. ایک دفعہ کان میں بات ڈال دینی چاہیے, کل کلا کو کوئی رب کو یہ نہ کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. غیرت ہو عمر فاروق جیسی, پھر اگلا بندہ بھی شرم کرنے پہ, حیا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے جنت کی سیر کرنے, اللہ نے بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنتوں کی سیر کر رہا تھا, آسمانوں کی سیر کر رہا تھا, میں نے ایک محل دیکھا چوکور مربع شکل کے اندر سونے کا بنا ہوا محل. مجھے بڑا خوبصورت لگا, میں فرشتے کے پاس گیا, میں نے کہا یہ محل کس کا ہے, بڑا خوبصورت ہے. کہنے لگا فرشتہ جناب, وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جناب یہ ایک عرب کا محل ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرب تو میں بھی ہوں, کس کا ہے؟ کہنے لگا ایک قریش کے اندر بندہ رہتا ہے, مکے میں اس کا محل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے میں بھی تو قریشی ہوں, یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا جی قریش کے اندر, مکہ کے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا ایک جانثار ہے, اس کا محل ہے, ان کے امتی کا محل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں محمد ہوں, مجھے بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ کہا عمر بن الخطاب. آقا یہ آپ کے خادم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس محل کی دیواریں سونے کی, دروازے سونے کے, اینٹیں سونے کی, ہر چیز سونے کی. میرا دل کیا میں اندر تو جاؤں, میں جا کے اپنے عمر کا محل تو دیکھوں. فرمایا میں اندر داخل ہونے لگا, میرے عمر کی حور نماز کے لیے وضو کر رہی تھی. مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر غصہ نہ کر جائے, پیغمبر اس کے محل میں اجازت کے بغیر کیوں چلا گیا ہے. غیرت ہو, بڑے بڑے غیرت کرنے پہ, حیا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پتا ہونا کہ دان توڑ دینے ہیں, آنکھیں نکال دینی ہے, ٹانگیں توڑ دینی ہے. کسی بے غیرت کی کیا مجال ہے کہ میری عزت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے, ہماری عزتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ تو ہم ہیں جو سرے بازار نچواتے ہیں, یہ تو ہم ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پہ سب کو مینا بازار دکھاتے ہیں. یہ تو ہم ہیں, یہ تو ہم نے اپنی غیرتوں کے جنازے نکالے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے کے اندر غیرت ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ارشاد فرمائی, ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے سے آنسو جا رہے ہو گئے. کہا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی, تو بڑا ہی غیرت مند ہے, غصہ نہ کر جائے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے میں نے کیسی غیرت کرنی ہے. بندہ غیرت مند ہو, لوگ زندگی میں بھی غیرت کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی غیرت کرتے ہیں. لوگ اس کی عزتوں کی جانب اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے. یہ اس غیرت مند آدمی کی بہن جا رہی ہے, بیوی اور بیٹی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام ان کے حجرے میں دفن ہوئے, اس کے بعد والد گرامی دفن ہوئے, اس کے بعد عمر فاروق اجازت دے کے وہاں دفن ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, کہنے لگی جب میرے والد دفن تھے میں گھر میں معمول کا لباس پہن لیا کرتی. میں کہتی تھی ابھی زوجی, یہ تو میرے خاوندی ہیں, ان سے کیا پردہ, میرے خاوند کی قبر ہے. کہتے جب میرے والد گرامی وہ دفن ہو گئے تو میں نے کوئی خاص پردے کا اہتمام نہ کرنا, باپ سے کیسا پردہ. میں نے کہنا ابھی زوجی و ابھی, ایک میرے ابو جی ہیں ایک میرے شوہر ہیں. فرمایا کہ جب عمر فاروق میرے گھر میں دفن ہوئے, اللہ کی قسم میں جب بھی اپنے گھر میں جاتی ہوں سخت پردے کے اندر جاتی ہوں. کسی نے کہا امی جی کیوں؟ کہہ لگی حیا من عمر, مجھے عمر کی غیرت یاد آتی, عمر سے حیا بڑھ جاتی کہ عمر مرا بھی ہو. فرماتی مجھے حیا آتی عمر قبر کے اندر گھسا نہ کر جائے. اور ہمیں جیتے جی غیرت نہیں آتی. ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو غیرت نہیں آتی, ان کو غصہ نہیں آتا. اللہ کے بندوں خیال کرو, اپنی بچیوں کے لباس دیکھا کرو, اپنی بیویوں کے لباس دیکھا کرو, اپنی بہنوں کے. اچھا بہنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے بھائی. اسی ہوں بیاتی وہ اپنے گھر چلے گئی, اچھا بلا پردہ کرتی ہے.
جب اس کی شادی ہو جاتی ہے کہتے جی اسی کی کریے ویاہ تھی بس او جانے اور بندہ جانے تے پھر عیدہ شبراتا بھی نہ دین جایا کرو وہ بھی او جانے تے اور بندہ جانے. پھر تو بڑی بڑی رانے کاٹ کے بہنوں کو بیچتے ہو. کبھی چھوٹی عید جا رہی ہے, کبھی بڑی عید جا رہی ہے, اس کے بچوں کے کپڑے جا رہے ہیں, اس کے شوہر کے کپڑے جا رہے ہیں, پھٹیکاں وہ بڑیاں چل رہی ہیں, بڑی خوشی نا اے میری بڑی بہن دا ساتھ ہے, میری چھوٹی بہن دا. تب تمہیں بڑی بہن یاد آتی, تب نہیں یاد آتا ہمیں کہ وہ جانے اس کا بندہ جانے. جب دین کی بات آتی ہے تب وہ جانے اس کا بندہ جانے. اللہ کے بندو, اللہ نے یہ عذر قبول نہیں کرنا ہے. ایک بھائی ابھی جمعے سے پہلے پوچھتے تھے قطع تعلقی کے بارے میں نے کہا ہاں, اگر بہن دین کی پابندی نہیں کرتی, پردہ نہیں کرتی, نماز نہیں پڑھتی, ساری عمر اسے لا تعلقی کی جا سکتی. اسے سمجھاؤ کہ باز آئے, حیا کرے, پردہ کرے, نمازیں پڑھے, دین پہ عمل کرے. اگر دین پہ عمل نہیں کرتی, میں کہتا ہوں اس کو سمجھانے کے بعد, اتمام حجت کے بعد, اسے قطع تعلقی دین کی وجہ سے کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. اللہ کے بندو, ان چیزوں کا خیال کرو. بچیوں کو بچپن سے لباس صحیح پہناؤ, ان کے لباس چیک کیا کرو, شک کی نگاہ سے نہیں. تم ایک ذمہ دار ہو, ہماری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماتے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو, اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ 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 سبحان اللہ کرتا رہوں گا, میری بچت ہو جائے گی, میں بچ جاؤں گا. اور نہیں, کوئی نہیں بچنا. پہلے پوچھ اسے ہونی ہے, تو تے تیرا کاکا, تو بڑا گھر دا سربراہ بنیا پھردا سی, اس سے پوچھا جائے گا. ایک حدیث میں آتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی, میں صنفان امتی من اہل النار لم ارہم بعد. میں میری امت کے دو گروہ ہیں, وہ جہنم کے اندر ہیں, جائیں گے, میں نے بھی ان کو دیکھا نہیں. فرمایا دو جہنم کی میری امت کے گروہ ہیں, میں نے ابھی نہیں دیکھے. فرمایا ایک گروہ ان میں سے کون سا ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. میں ایسی خواتین ہیں, کاسیات کپڑے پہنے ہیں, عاریات لیکن ہیں ننگی. یا خدا یہ کیا ہو گیا, کپڑے پہنے ہیں ننگی. مائلات لوگوں کی جانب مائل ہو جانے والی, مردوں کی جانب جھکنے والی, غیر مردوں کی جانب جھکنے والی, ان کی تعریفیں کرنے والی, خوبصورتی پہ فدا ہونے والی, آواز پہ فدا ہونے والی. ممیلات اور اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرے گی. علی رؤوسہن امثال اسمنۃ الابل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہیئر سٹائل کا بھی ذکر فرمایا, لباس کا بھی ذکر فرمایا, ان کی عادات کا بھی ذکر فرمایا, ان کے ہیئر سٹائل کا بھی ذکر فرمایا. مرؤوسہن کاسنمۃ البخت. فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسے ان کے سروں کے بال ہوں گے. یہ کیا ہے؟ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. میں یہ حدیث پڑھنے سے پہلے, اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھتا تھا کہ شاید کچھ خواتین جو ہے وہ نقاب کرتی ہے, اور یہ حدیث پڑھی, اس کی شرح پڑھی, اس کی نیٹ پہ سرچ کی تو پتہ چلا یہ تو فیشن ہے. فرمایا وہ بالوں کے ہیئر سٹائل بنائیں گی, اوپر کر کے جوڑے ایسے کر کے سر کے اوپر بنا کے کہ لمبی نظر آئے, خوبصورت نظر آنے کے لیے بڑے جوڑے بنا کے نا, ایسے لمبے لمبے کر کے, گتا کر کے ہیں اوپر جا کے ایسے کر کے نا, جدہ اونٹ کی کوہان جیسی ہوتی ہے نا, فرمایا ویسے اپنے بال کر لیں گی. اور فرمایا اور ان کے جو سربراہ ہوں گے مسجد میں نمازیں پڑھنے بھی جائیں گے. ایک روایت میں یوں ہے, من لا يدخل الجنت, یہ جنت میں نہیں جا سکتی, ولا یجدن ریحھا, جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, ان کو جنت کی ہوا بھی اللہ نے نہیں دینی. اللہ کے بندو خیال کرو, کوئی اپنی بہن بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا, غیرت اس کے اندر ہو, وہ کبھی پسند نہیں کرتا. جوش مارے گا اگر میں کہوں نا کسی کو کہ تیری بہن میری اس کے ساتھ یہ وہ تو جوش مارتا ہے, غیرت کا تقاضا, اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, اگلے بندے کا منہ بھی توڑ دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بھائیو یہ بات یاد رکھو, میں مختصر طور پر 2 منٹ رہ گئے ہیں, ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ہے کیا. اس کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے, ایک نن اور پادری ان کے ارد گرد گھومتی ہے. آپ کو پتا ہوگا عیسائی جو
آ گیا کلیسا میں، نن بن گئی یا پادری بن گیا، وہ کبھی شادی نہیں کر سکتے، ان کے ہاں ممنوع ہے. کیوں کہتے ہیں کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی تھی نہ مریم علیہ السلام کی شادی، لہذا ان کی شادی نہیں کرنی. اب کب تک فطرت کو دبائیں گے؟ جو کتابوں میں ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے وہ یہی ہے کہ ایک نن تھی، اس کو کسی پادری کے ساتھ کوئی دوستی وغیرہ ہو گئی یا محبت ہو گئی، جو مرضی گئے. ہوس ہی ہوتی ہے، دوستی محبت کہاں ہوتی ہے؟ تو جناب ان دونوں نے جو ہے وہ بدکاری کی. بدکاری کرنے کی وجہ سے پادری صاحب کو سزائے موت سنا دی گئی. لو جی، اس پادری صاحب کا کہتے ہیں نام تھا ویلنٹائن، اس کی یاد میں منایا جا رہا ہے. یہ پیچھے قصہ ہے ذرا. اس کو کیا اب اس کو ویلنٹائن کی بجائے کہتے ہیں سینٹ ویلنٹائن. سینٹ کہتے ہیں اللہ کا ولی، سینٹ ہم انگلش میں کہتے ہیں اللہ کے ولی کو، ولی اللہ کو. یہ ویلنٹائن کی حیثیت اور تاریخ ہے. اور جو لوگ ہمیں اس بات پہ ابھار رہے ہیں، ہمارے ہاں تو پھر بھی الحمدللہ غیرت موجود ہے، دینی طبقہ موجود ہے، دین دارانہ مزاج موجود ہے، اس کی وجہ سے روک تھام ہے. لیکن یورپ کے اندر پتہ چلا ہے، اخباروں میں کتابوں میں آتا ہے کہ 14 فروری کو وہ ننگے باہر نکلتے ہیں، اور مرد حضرات اپنی شرمگاہوں پہ مخصوص اعضاء پہ خواتین اپنی محبوباؤں کے نام لکھواتے ہیں، اور خواتین اپنی شرمگاہوں پر پوشیدہ اعضاء پر اپنے محبوبوں کا نام لکھاتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.